بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم خبریں لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور لندن، 4 شہروں میں اس وقت ایک ہی خبر ہے اور ایک ہی خبر گونج رہی ہے کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی، ہونی ہے تو کب ہونی ہے، کون سے نئے آرمی چیف ہوں گے، کیسے ہوں گے، اس کا فیصلہ کون کرے گا، وزیر اعظم فیصلہ کریں گے یا پھر ادارہ فیصلہ کرے گا، ادارہ نہیں بلکہ جناب باجوہ صاحب فیصلہ کریں گے، کون فیصلہ کرے گا اس بات کا، سمری کیوں نہیں آ رہی، سمری آ جانی چاہیے تھی، وزیر دفاع کہہ چکے تھے کہ 18 تاریخ کو سمری آ جائے گی اور 18 تاریخ سے یہ پروسیس شروع ہو جائے گا۔ 18 تاریخ بھی گزر گئی اور ابھی تک سمری نظر نہیں آ رہی۔ سمری کیوں نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے، اختلافات کہاں پہ ہے اور سمری اس قدر ڈیلے کیوں کی جا رہی ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب 2-3 بار کہہ چکے ہیں کہ سمری منگوا لی جائے، سمری بھیج دی جائے، لیکن سمری نہیں آ رہی۔ ایک اور آخری ہچ تھی، وہ بھی ختم ہو گئی اور وہ یہ تھی کہ 18 تاریخ کو 2-3 جرنیلوں نے ریٹائر ہونا تھا، 3 سٹار جرنیلوں نے، ان کی ریٹائرمنٹ کا دن تھا، ان کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کیا جا رہا تھا، وہ بھی ریٹائر ہو گئے اور پھر 18 تاریخ بھی گزر گئی، لیکن ابھی تک سمری موو نہیں ہوئی۔ شہباز شریف صاحب کو کوارنٹین میں جانا پڑا، کووڈ ہو گیا اور سمری پھر بھی موو نہیں ہوئی۔ اب معاملہ کیا ہے، کیوں اتنا لٹکایا جا رہا ہے اور وجہ کیا ہے؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، 75 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ اس حد تک جو ہے وہ ڈسپیوٹ کا شکار ہو گئی ہے اور وہ کیا کہنا چاہیے کہ لٹک گئی ہے، اور لٹک گئی ہے، معاملہ لٹکا ہوا ہے اور پولیٹیکل پلیئرز آپس میں اب ایک میننگ فل جو ہے پروسیس شروع ہو چکا ہے اور خاص طور پہ اب پاکستان تحریک انصاف کو بھی آن بورڈ لیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان، جن کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں تھا، اب ان کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے۔ صدر مملکت سے اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئی ہے، اسحاق ڈار صاحب کو یہ بیڑا سونپا گیا ہے کہ اب وہ اس بارے میں اتفاق رائے حاصل کریں گے اور وہ پولیٹیکل پلیئرز کو اعتماد میں لیں گے اور پولیٹیکل پلیئرز کو ہی اصل میں اعتماد میں لینا مقصود ہے۔ دوسری جانب جو ضد کی جا رہی ہے وہ ضد شاید کام نہ آ سکے، کیونکہ وہ ضد یہی ہے کہ یہ ہماری مرضی چلے گی، تو وہ ہماری مرضی، آپ کی مرضی، کس کی مرضی، یہ مرضیوں میں ایک سینڈوچ بنا ہوا ہے، یہ اپوائنٹمنٹ سینڈوچ بن گئی ہے اور تمام پولیٹیکل پلیئرز اب اس بات پہ متفق ہو چکے ہیں، تمام پولیٹیکل پلیئرز اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ پرائم منسٹر کا ایبسولوٹ اتھارٹی ہے، ایبسولوٹ پاور ہے پرائم منسٹر کی، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ، اس لیے اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 1، یہ بات میں آپ کے پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پلیئرز کے درمیان اس بات پر 100% اتفاق ہے کہ یہ پرائم منسٹر کا ایبسولوٹ اختیار ہے، ایبسولوٹ پاور ہے کہ وہ اس سلسلے میں مکمل اختیار رکھتے ہیں اور کوئی مشاورت، کوئی پریشر، اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا پرائم منسٹر ہی فیصلہ کریں گے۔ ایک آخری اٹیمپٹ کی گئی، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ پہلے ذرا سن لیں، کیونکہ وہ آخری اٹیمپٹ کی گئی میرے سورسز کے مطابق شہباز شریف صاحب کے دورہ لندن کے بعد جب وہ پاکستان پہنچے تو ایک اٹیمپٹ کی گئی تھی اور وہ اٹیمپٹ کی گئی 3 لوگوں کے لیے۔ 3 لوگ جو تھے، نام ابھی تک میں نہیں بتاؤں گا، 3 لوگ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ منظر عام پہ آئے اور 3 لوگ اس بات پہ پریشر ڈال رہے تھے کہ کنٹینیو کیا جائے، باجوہ صاحب کو کنٹینیو کیا جائے اور اس سے اپریل تک کم از کم کنٹینیو کریں اور اپریل تک یہی چلنا چاہیے سسٹم، اس میں گورنمنٹ بھی چلتی رہے گی اور کنٹینیو کریں گے، پھر اپریل میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ یہ 3 افراد ہیں، ان میں سے 2 آپ کہہ لیں کابینہ کے ممبر ہیں اور ایک اور صاحب ہیں، 3 صاحب اس کے لیے باقاعدہ طور پہ کام کر رہے تھے، لیکن یہ چیز ناکام ہو گئی اور ناکام بھی کیسے ہوئی یہ میں آپ کو فی الحال نہیں بتاؤں گا، یہ آپ کو کچھ دنوں کے بعد بتاؤں گا۔ اس کوشش کو برے طریقے سے ناکام کر دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں، یہ چیپٹر اب کلوز ہو چکا ہے، لہٰذا اب آپ کریں فردر نیکسٹ آرمی چیف، اس کے لیے صرف اور صرف سوچیں، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ ایکسٹینشن کا معاملہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم تصور کریں، اس لیے اس پہ ٹائم ضائع نہ کیا جائے۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو کووڈ ہو گیا اور وہ کوارنٹین میں چلے گئے، پھر اسحاق ڈار صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی اور اسحاق ڈار صاحب نے پھر ملاقاتیں کی،
زرداری صاحب سے، مولانا سے، اور پھر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے نواز شریف صاحب کے پیغامات پہنچائے گئے، تینوں رہنماؤں کو، صدر پریزیڈنٹ علوی کو بھی، وہ عمران خان صاحب کے لیے پیغام تھا، اور وہ پیغام ابھی صیغہ راز میں ہے۔ بہرحال اس کا جواب آنا باقی ہے، عمران خان صاحب تک پہنچے گا۔ زرداری صاحب اپنا ان پٹ دے چکے ہیں۔ زرداری صاحب کا جو ان پٹ ہے وہ بھی میننگ فل ہے، اور زرداری صاحب نے کہا کہ ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد سوچ بچار کی گئی۔ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ پاک آرمی میں پروموشن نظام پر مضبوط یقین رکھتے ہیں، اور 3 سٹار جنرلز برابر ہیں، اور تمام 3 سٹار جنرلز جو بھی ترقی کر کے آتے ہیں وہ سب کے سب برابر ہیں، اور آرمی کی سربراہی کے لیے مکمل طور پر فٹ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے 30 سال کے بعد، 30-35 سال کے بعد وہ پہنچتے ہیں اس سٹیج پہ کہ ان کا نام آرمی چیف کی صف میں شامل ہوتا ہے۔ تو آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ سیاسی نہیں ہونا چاہیے، زرداری صاحب نے یہ کہا ہے، اور ادارے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر یہ سیاسی ہو گیا تو ادارے کو نقصان پہنچے گا، اور آرمی چیف کی تعیناتی قانون کے مطابق وزیر اعظم کریں گے۔ اب یہ مکمل طور پہ یہ دو باتیں کنوے کی گئی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے، اس لیے کسی اور کو اس میں پریشرائز کرنے کی یا ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ زرداری صاحب نے بات کر دی ہے کہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے، پرائم منسٹر کو کرنے دیں، اس کو سیاسی مت بنائیں۔ اب یہ سیاسی بنانے کا جو ہے وہ دونوں طرف ہے، کیونکہ پریشر سمری بھیجنے والوں کی طرف سے آئے یا پھر سمری منگوانے والوں کی طرف سے ہو، تو دونوں کے لیے ہے کہ اس کو سیاسی نہ بنائیں، اس کو غیر سیاسی رہنے دیں، اور پرائم منسٹر کو یہ معاملہ کرنے دیں۔ اب خواجہ آصف صاحب بھی آ گئے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے جو آخری بات کی، جو کہہ رہے تھے کہ 18 تاریخ کو سمری آ جائے گی، نہیں آئی، 19 گزر گیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پروسیس شروع ہوگا منڈے کو، پیر کے روز، یعنی آج کا دن بھی نہیں، وہ کہتے ہیں ہفتے کو کیا پروسیس شروع ہونا ہے، اور اتوار بھی نہیں، منڈے کو شروع ہوگا، اور منڈے کو شروع ہو کے یہ ختم ہوگا جو ہفتے تک۔ تو یہ چیزیں اس بات کی غماز ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ اتنا سادہ ابھی بھی نہیں ہے، لیکن اب معاملہ صرف پولیٹیکل پلیئرز کے درمیان نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی، وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے سے وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں، اس لیے وہ اب دور بیٹھ کے نظارہ کر رہے ہیں کہ کیا ہونا ہے۔ تو یہ جو بات کہی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب اس کو پولیٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ایسا ایشو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ تو ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ صرف اور صرف عام انتخابات ہے، عام انتخابات کی تاریخ لینی ہے، آرمی چیف یہ ہیں، آرمی چیف اگلے ہیں، آرمی چیف کون ہے، کوئی ان کا نہیں ہے معاملہ، کیونکہ وہ اب انتخابات کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ انتخابات ہوں، جو جیتے گا عوام اس کو سپورٹ کرے گی۔ یہ تاثر بھی ہوا ختم۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپروچ کیا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ذرا کچھ شہباز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو ذرا تھوڑا سا، نواز شریف صاحب کو خاص طور پہ سمجھائیں کہ جو کہا جا رہا ہے بس وہ کر دیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی ملاقات ہو گئی، کوارنٹین ہونے کے باوجود ملاقات ہو گئی، اور اسحاق ڈار صاحب نے ان کو بتا دیا۔ پھر نواز شریف صاحب سے بھی فون پہ بات ہو گئی، اس کے بعد زرداری صاحب کی نواز شریف صاحب سے بھی فون پہ بات ہو گئی۔ یہ سارا کچھ ہو گیا، پریزیڈنٹ تک معاملہ پہنچ چکا ہے، کیونکہ جو چیز ہے صدر مملکت ہیں وہ بھی بہت ہی اہم رول ہے ان کا، اور اگر وہ سمری روک لیتے ہیں تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ سمری روک لیتے ہیں تو نیا تنازع شروع ہو جائے گا، اور سمری پہ فوراً دستخط کر دیتے ہیں تو کیوس ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ اس طریقے سے یہ جب یعنی کہ نیک ٹو نیک جب مقابلہ ہو رہا ہے، 2-3 دن رہ گئے ہیں اور اچانک سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئیں، تو ڈالر آپ کا اوپر جا رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے، اور اگلے ہفتے کیا ہوگا پاکستان کی معیشت کے ساتھ کچھ پتہ نہیں ہے، ڈالر کہاں جائے گا کچھ پتہ نہیں ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، مسلسل بڑھ رہی ہے، اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ اس وقت پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ، جو نہ صرف پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے بلکہ افواج پاکستان کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے، ادارے کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔ فیئر ویل کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اور خود ISPR نے ہی پہلی دفعہ استعمال کرنا شروع کیا فیئر ویل کا لفظ۔ یہ جو الوداعی دورے ہو رہے ہیں مختلف کورس کے،
ISPR نے شروع کیا تھا اور وہ کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کے بعد وہ مذاق میں جو فیئر ویل الوداعی پارٹیاں شروع ہوئی تھیں وہ حقیقت کا روپ دھار رہی ہیں، اور اب معاملہ اسی طرف جا رہا ہے۔ کور کمانڈر بہاولپور کو بھی وزٹ ہو گئے ہیں، آلموسٹ مجھے جو لگ رہا ہے کہ آلموسٹ سارے کورس جو ہیں وہ کور ہو چکی ہیں، اور اب سمری کا ہے۔ اب سمری بھیج دینی چاہیے، اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، لیکن چونکہ فیلڈنگ پہلے سیٹ کر لی گئی تھی کہ سمری کیسے جائے گی، کب جائے گی، وہ ہم فیصلہ کریں گے، وہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ پانی، پلوں کے نیچے سے پانی بہت سا گزر چکا ہے، اور اب تو جانا ہی ہے اور نئے کو آنا ہی ہے، اور اسی لیے یہ سلسلہ اب تھوڑا سا روکا ہوا ہے۔ اب پولیٹیکل پلیئرز کے درمیان معاملہ نہیں ہے، پولیٹیکل پلیئرز کے درمیان کوئی تنازع نہیں ہے، تمام پولیٹیکل پلیئرز نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے آئین اور قانون کے مطابق کہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے۔ اب معاملہ دوسری طرف ہے، اور دوسری طرف بھی باقی چیزیں میں انشاءاللہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو فی الوقت نہیں بتاؤں گا، 1-2 دن کے اندر بتا دوں گا کہ یہ کھچڑی پک کیا رہی ہے، اور کھچڑی کون پکا رہا ہے، کیسے پکا رہا ہے، اور اب تو وہ خراب بھی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال چیزیں اچھائی کی طرف جائیں گی انشاءاللہ۔ عمران خان صاحب کا بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے، اور وہ ہر صورت میں اپنا لانگ مارچ لے کے آئیں گے۔ کل کی جو انہوں نے تقریر کی، اس تقریر میں بھی واضح طور پہ کہا اعظم سواتی صاحب کو بے لباس کرنا، ان کی ویڈیو بنانا، ان کی مسز کی ویڈیو پرائیویٹ کرنا، ان کو پبلک کرنا، یہ سب کچھ، اور پھر شہید ارشد شریف کا قتل، اور اس کے بعد صحافیوں کی زندگیوں کو اجیرن کرنا، یہ سب کے سب چیزیں ابھی تک ریکارڈ پر موجود ہیں، اور اپنے مخالفین کو بدترین نشانہ بنانا، وہ سب کچھ موجود ہے۔ عمران خان صاحب بڑے کلیئر ہیں جی، اور وہ ہر صورت میں آئیں گے، لے کے آئیں گے، اور انہوں نے بھی اعلان کرنا ہے آج شام کو انہوں نے اعلان کر دینا ہے، ہفتے کی شام 8 بجے، کہ وہ کب آنا چاہ رہے ہیں اور کب وہ پنڈی پہنچیں گے۔ ایک بات میں آپ کو بڑا ہی واضح طور پہ بتا دوں کہ جانا پڑے گا، اس سے کم پہ بات نہیں ہوگی، اور اس کو جتنا بھی زیادہ تنازع کھڑا کیا جائے گا اس سے نقصان ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ اب سب کو سوچنا چاہیے، سب کو مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے، کیونکہ اتنی ضد اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جوہری طاقت ہے، اس میں ایک آئین ہے، اس میں کچھ قوانین ہیں، عدلیہ ہے، سب موجود ہیں۔ تو عدلیہ سے بھی کہوں گا جی اپنی حفاظت کریں، اعلیٰ عدلیہ کے تمام جج صاحبان خاص طور پہ اپنی حفاظت کریں، اپنی موومنٹ کو کم سے کم رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے معاملہ ان تک پہنچ جائے اور پھر فیصلہ ان کو آئین اور قانون کے مطابق کرنا پڑے۔ وکلا کمیونٹی جو ہے وہ بھی تیار رہے، وہ بھی ذرا اپنا نیٹ پریکٹس شروع کر دے تو زیادہ اچھا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔